آقا کی آمد کے خوشی میں تعلق سے میں چند اشعار نعت کی پیش کر رہا ہوں. فضا سماعت فرمائے. ایک مرتبہ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ. بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ. جب بھی سرکار تشریف لانے لگے, جب بھی سرکار تشریف لانے لگے, حور و علماء بھی خوشیاں منانے لگے. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے, حور و علماء بھی خوشیاں منانے لگے. ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی, ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی. مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی, مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی. ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی, ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی. مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی, مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی. اے حلیمہ تیری گود میں, اے حلیمہ تیری گود میں, اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ. آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ. اور محترم آزاد بیش سماعت فرمائے. چہرے مصطفیٰ جب دکھایا گیا, چہرے مصطفیٰ جب دکھایا گیا, چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا. چہرے مصطفیٰ جب دکھایا گیا, چہرے مصطفیٰ جب دکھایا گیا, چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا. آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی, آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی. حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی, حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی. آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی, آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی, آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی. دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ. دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ. بی بی آمینہ کے پھول
اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بشکر اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے اب درود اور سلام پڑھنے میں قطرائیے مت، کیونکہ جو لوگ خود اپنی کتابوں میں لکھتے تھے سلام پڑھنا شرک ہے، وہی لوگ کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے ہیں. بے شک. تو اب گھبرانے کی بات نہیں کہ اب لوگ ہمارے پر فتوا لگا دیں گے کہ تم سلام کہاں پڑھ رہے ہو. اب یہ دور کی بات نہیں ہے. 3 تاریخ کو پروگرام ہوا ہے کتوری وہاں پپرولی میں. تو جب پپرولی میں ہو نا تو کتوری کے جتنے مولانا رہے ہیں، بڑاواں کے جتنے مولانا رہے ہیں، رامپورہ کے جتنے مولانا ہیں، یہاں تک فتح پور کا معراج جو مولانا وہ بھی رہے. تو سب کے سب سلام پڑھیں، کھڑے ہو کے پڑھیں. ٹینشن نہ ہو نا. اگر سلام پڑھنا غلط ہوتا تو یہ کیوں بھیا پڑھ رہے ہیں؟ بھائی گاؤں والوں کو سمجھاتے تب تو یہ بھی جیسے اعتراض کرتے یار پڑھنا ہے تو بیٹھ کے پڑھو، کھڑے ہو کے تو ضروری ہے. تو وہاں پہ بھائی جب پڑھ نا کھڑے ہو کے بھی پڑھے ہو. سب بہت مولانا رہے ہیں پپرولی کے اندر. 3 تاریخ کو بھی پروگرام ہوا ہے، سارے کے سارے مولانا پڑھے. یہاں تک جو بنگال کے مولانا، ان کے سب سے بڑے مولانا بولے نا 14,000 روپے بھی 14,000 روپے نظر آ رہی ہیں. وہ بھی آگے کھڑے ہو کے سلام پڑھے یا نبی سلام ہے. تو اب اس میں کترانے کی بات نہیں نہ ثبوت دینے کی بات ہے. ثبوت تو بہت سی ہیں، حدیثیں ہیں، کلام پاک کی آیت ہے. اللہ رب العزت کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. 22واں پارہ ہے، جسے یقین نہ ہو کھول کے دیکھ لیں. 22ویں پارے کے اندر یہ آیت موجود ہے. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو. کسی ایک کا نام نہیں لیا کہ اے مسلمانوں، اے ہندو، اے پنجابیوں، اے مراٹھیوں، یعنی کسی ایک کا نام نہیں لیا. کیا کہا؟ اے ایمان والو. بھائی اللہ نے فرمایا اے ایمان والو. تو جو ایمان والا ہے نا وہ نبی پر درود بھیجتا ہے. جو بے ایمان ہے، جو ایمان سے خارج ہے نا، وہ نبی پر نہ درود پڑھتے ہیں اور نہ دوسروں کو پڑھنے دیتے ہیں، الٹے فتوا لے کے گھومتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو منہ نہ لگاؤ. ایسے لوگوں کو یہ لوگ بہت بڑے ہیں، لیکن دیکھیے جب نذرانے کی بات آئی، ڈنڈے کی بات آئی، کھڑے ہوئے سلام بھی پڑھ رہے ہیں. کیسے مسلمان ہے نا؟ یہ عشق ظاہر کرو تو نبی سے سچی محبت کرو. تو باہر کے وہاں گھبرانے کی بات نہیں. اب انہیں سے پوچھو اگر یہ غلط ہے، اگر یہ شرک ہے، اگر یہ بدعت ہے یا گناہ ہے تو کیوں پڑھے ہمارے مولانا؟ کیوں پڑھے سلام؟ وہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں. مائک میں ویڈیو ہے میرے پاس، ایسی بات نہیں. وہاں کوئی سنی مولانا نہیں تھا پپرولی کے اندر. کوئی سنی مولانا اسٹیج کے اوپر نہیں گیا کہ سنی مولانا سلام پڑھا دیا. سارے کے سارے وہی تھے دیوبند کے ماننے والے بیٹھ کے. تو ہم لوگ نبی کے دیوانے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بریلوی جو ہے وہ حق پہ ہے، وہ نبی کے غلام ہیں. وہ کی بھیڑ دیکھ کے یا کسی کے دباؤ میں آ کے اپنا ایمان نہیں بدلتے ہیں. بے شک. جو حق ہے وہی بیان کرتے ہیں، جو حق ہے وہی بیان کرتے ہیں. وہ نبی کا عشق جو ہے سچا ظاہر کرتے ہیں، دکھاوا نہیں کرتے بیر کے. تو اللہ دیکھیے غور کرنے کی بات ہے. اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، صدقہ خیرات دینے کا حکم دیا ہے. آپ کلام پاک کے اندر دیکھیے، حدیثوں کے اندر دیکھیے، سب موجود ہے. نماز پڑھو، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرو. اللہ نے حکم دیا ہے. مگر کہیں پہ کلام پاک کے اندر یا حدیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ اللہ روزہ رکھتا ہے، اے بندو تم بھی روزہ رکھو. اللہ زکوٰۃ دیتا ہے، اے بندو تم بھی زکوٰۃ دو. اللہ نماز پڑھتا ہے، اے بندو تم بھی نماز پڑھو. اللہ حج کرتا ہے، اے بندو تم بھی حج کرو. کہیں نہ کلام پاک کے اندر ہے نہ کسی حدیث کے اندر ہے کہ اللہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے، اللہ روزہ رکھتا ہے تو اپنے بندوں کو روزہ رکھنے کو حکم دے رہا ہے کہ نہیں؟ ہر کا حکم دیا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، حکم دیا ہے. مگر جب مدینے کے تاجدار کی واری آئی، مکی سردار کی جب باری آئی،
آمینہ کے لال کی جب باری آئی، مدینے کے تاجدار کی جب باری آئی، مزمل مدثر طٰہٰ کی جب باری آئی، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ نبی پر درود بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ تو دیکھیے جب محبوب کی باری آئی، اللہ کے حبیب کی جب آئی، تو اللہ خود اپنے محبوب کے اوپر، اپنے نبی کے اوپر درود بھیج رہا ہے، اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیج رہے ہیں اور ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں۔ تو ہم ایمان والے ہیں تو اللہ سے محبت کریں، اللہ کے ہم بندے ہیں، نبی کے غلام ہیں، نبی کے امتی ہیں، تو کہیں بھی رہیں، ایک ہوں تب بھی نبی پر سلام پڑھیں، دو ہوں تب بھی نبی پہ سلام پڑھیں، کہیں بھی کسی بھی حال میں ہو، ہر حال میں ہم اپنے نبی کے اوپر سلام پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ بھیج رہا ہے، تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو کاٹیں گے بیٹھ کے۔ تبھی کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تلک سارے نبیوں نے پڑھا ہے الصلاۃ والسلام، سارے نبیوں نے پڑھا ہے الصلاۃ والسلام۔ تو محترم حضرات غور کیجئے، میرے آقا سرکار مصطفیٰ کی وہ شان ہے، اللہ رب العزت کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی تحقیق کیا تمہارے پاس ایک نور آیا و روشن کتاب۔ اس آیت پاک میں اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر جو ہے نور سے کیا ہے۔ یوں تو اللہ رب العزت کلام پاک کے اندر اپنے محبوب کا ذکر کئی جگہ کئی ناموں سے کیا، کہیں پہ اللہ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے مزمل، کہیں پہ کہہ رہا ہے مدثر، کہیں پہ کہہ رہا ہے طٰہٰ، کہیں پہ کہہ رہا ہے یاسین، کہیں پہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے رخ زیبا کے بارے میں ارشاد فرما رہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہیں پہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے سینے مبارک کے بارے میں ارشاد فرما رہا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کہیں پہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کا ذکر جو ہے یعنی کوثر کا مالک بنتا رہا ہے إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہیں پہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے علم غیب کے بارے میں فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہیں پہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب میں نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اللہ رب العزت تمام آیتوں میں اپنے محبوب کا کہیں پہ کسی نام سے، کہیں پہ کسی نام سے ذکر کیا ہے، کہیں پہ محمد کہہ رہا ہے، کہیں پہ رسول کہہ رہا ہے، کہیں پہ نبی کہہ رہا ہے، مگر اس آیت مبارک میں اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر جو کیا ہے وہ نور سے کیا ہے۔ تحقیق کیا تمہارے پاس ایک نور آیا روشن کتاب، جب نور سے ذکر امام احمد رضا خان فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا ذکر نور سے پاتے ہیں، ان کا اعلیٰ حضرت کا عشق بڑھتا ہے، قلم کو اٹھاتے ہیں اور نبی کی شان میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ ایک مرتبہ بلند آواز سے سبحان اللہ، بولے یا رسول اللہ۔ آپ لوگ کچھ لوگ ادھر آ جائیں تو بہتر رہے گا، یہاں پہ آ جاؤ، کچھ لوگ آ جاؤ، جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھ جائیں، ارے تو آپ ہی آ جاؤ، آ جاؤ۔ جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب کا ذکر نور سے پاتے ہیں تو کس انداز سے لکھتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بدتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بدتا ہے باڑا نور کا، اس صبح طیبہ میں ہوئی صبح
बड़ा नूर का सदका ले नूर का आया है तारा नूर का सदका ले नूर का आया है तारा नूर का तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का कि तेरी नस्ल पाक में है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है अहले नूर तेरा तू है अहले नूर तेरा सब घराना नूर का तू है अहले नूर तेरा सब घराना नूर का। तो मेरे नबी की शान है कि अल्लाह के महबूब बंदे आला हजरत ने अपने महबूब नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूरा नूर का कसीदा लिख दिया। यानी बहुत बड़ी ये नात नूर का जिक्र अल्लाह के महबूब बंदे ने किया है। तो बैठ के गौर कीजिए, मेरे नबी सरकार मुस्तफ़ा वो नूर हैं, जैसे हदीस पाक में आया है कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर जहाँ जहाँ से गुजरा वो जमाना उस जगह को रोशन करता हुआ चला गया। तो कुछ एतराज करने वालों ने एतराज किया कि जब वो नूर जहाँ जहाँ से गुजरा वो जमाना उसको रोशन करते हुए चला गया, तो क्या उस नूर में कमी नहीं आई? क्या वो नूर रोशनी घटी नहीं? तो गौर कीजिए, एतराज करने वालों ने एतराज किया। तो देखिए उसका मिसाल और उसका तरीका यही है बताने का कि मिसाल के अंदर बेटी के अंदर पूरे घर में चिराग जो है वो बुझ जाए और एक पूरी बेटी में एक चिराग रोशन रहे, एक चिराग सिर्फ रोशन रहे और पूरे गांव के चिराग जितने हैं वो बुझ जाए, पूरे गांव में अंधेरा है। तो अगर पूरे गांव के लोग आएंगे उस चिराग से रोशनी हासिल करने के लिए, जो पहले से चिराग रोशन है, यानी पूरे गांव में एक ही चिराग जल रहा है और पूरे गांव में चिराग रोशन है, और फिर पूरे गांव के लोग उस चिराग से अपने चिराग को रोशन करेंगे, तो बताइए कि वो जो पहले से चिराग रोशन था उसमें क्या रोशनी में कमी आएगी? नहीं आएगी ना। वो जितनी रोशनी फेंक रहा था उतनी रोशनी फेंकेगा, उसमें कितने ही चिराग रोशन किए जाएंगे, बल्कि जितने चिराग रोशन किए जाएंगे उतनी और रोशनी रौनक बढ़ेगी, है ना। तो इसी तरह मेरे आका सरकार मुस्तफ़ा का वो नूर है कि जो जिस जमाने से गुजरा, जिस तो चिराग यानी रोशन होता हुआ गया। फिर अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है वलुल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, यानी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब को सारी कायनात से पहले पैदा किया। मेरा नूर आकाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो गौर कीजिए, मेरे नबी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान है कि हदीस पाक के अंदर आया है कि दो सहाबी रसूल किसी मसले की वजह से नबी की बारगाह में हाजिर हुए और गुफ्तगू बढ़ती गई और शिद्दत का अंधेरा था, शिद्दत की रात हो चुकी थी। अब जब उन सहाबी रसूल को नबी की बारगाह से उठ के अपने अपने घरों को जाना था, शिद्दत का अंधेरा है, रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है। तो और कीजिए, मेरे नबी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल की लाठी के ऊपर अपना दस्ते मुबारक फेर दिया, यानी हाथ लगा दिया, हाथ रख दिया, तो वो लाठी जो है रोशन हो गई, ताज के मिस्ल वो रोशनी फेंकने लगी। और कीजिए, और लाठी ऐसी रोशन हुई कि रास्ता दिखने लगा। वो दोनों सहाबी रसूल उसी लाठी की रोशनी की आड़ से अपने घर की तरफ रवाना होते हैं, घर की तरफ चलते हैं। जब घर की तरफ चले, फिर एक सहाबी रसूल और दूसरे सहाबी रसूल, ये दोनों सहाबी रसूल का रास्ता जो है वो अलग अलग है, मकान जो है अलग अलग है, लाठी एक है
روشن ایک ہے. اب دونوں صحابیوں کا مکان جو الگ الگ ہے، تو غور کیجئے، دیکھیے میرے نبی کی شان دیکھیے کہ نبی نے ایک لاٹھی میں اپنا دست مبارک لگایا تھا تو لاٹھی روشن ہو گئی، مگر دیکھیے جب راستہ بدلا، منزل بدلی، تو دوسرے صحابی رسول نے اپنی بھی لاٹھی اس لاٹھی سے ٹچ کر دی تو وہ بھی لاٹھی جو ہے روشن ہو گئی، وہ بھی لاٹھی روشن ہو گئی. اور اسی روشنی میں وہ دونوں صحابی رسول اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے. یہ میرے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. جس زمانے سے گزرے اور جو نبی سے نسبت لیا وہ انسان چمکتا دمکتا ہوا نظر آیا. تبھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کیا فرماتے؟ ایک مدعو بلند آواز بولے سبحان اللہ، بولیے یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمکت جیسے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ. چمکت جیسے پاتے ہیں سب پانے والے، چمکت جیسے پاتے ہیں سب پانے والے، چمکت جیسے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، یا رسول اللہ. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمکت جیسے پاتے ہیں سب پانے والے. غور کیجئے میرے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان و عظمت ہے کہ جب میرے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے شکم میں آتے ہیں، جب ماں کے شکم میں آتے ہیں تو ماں کے عجیب و غریب معاملات پیش آتے ہیں. اللہ اللہ، حضرت آمینہ طاہرہ جو میرے نبی کی ماں ہے، وہ ان کے جسم سے خوشبو مہکتی ہے، کوئی خوشبو نہیں لگا رہی ہے پھر بھی جسم سے خوشبو مہکتی ہے. نئے کپڑے نہیں پہنتی ہے مگر جسم کے اوپر نئے کپڑے نظر آتے ہیں. یہ میرے آقا کی آمد ہے. اللہ اللہ، بھی میرے آقا اپنی ماں کے شکم میں ہے. حضرت آمینہ طاہرہ پاکیزہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب میں مکہ کی گلیوں سے نکلتی ہوں، اللہ اللہ، تو جب دن دھوپ ہوتی ہے تو ایک بادل کا ٹکڑا جو ہے میرے اوپر سایہ بنا لیتا ہے، مجھے دھوپ نہ لگنے دیتا ہے. حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب میں چلتی ہوں میرے قدم کے نیچے جو پتھر آتے ہیں وہ پتھر موم ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ، میرے آقا کی شان دیکھیے. آمینہ فرماتی ہے میرے سامنے جو درخت آتے ہیں، میرے سامنے جو پتھر آتے ہیں وہ مجھ پہ سلام بھیجتے ہیں. اللہ اللہ، دیکھیے نبی ابھی اپنی ماں کے شکم میں ہے، پتھر سلام بھیجے، درخت نبی پر سلام بھیجے. اللہ اللہ، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ خانہ کعبے کے متولی ہے. اللہ اللہ، اور مکے کا یہ رواج ہے جس کا شوہر انتقال کر جاتا تھا وہ کوئی خوشبو نہ لگاتی تھی، وہ نئے کپڑے نہ پہنتی تھی، مگر حضرت آمینہ طاہرہ پاکیزہ رضی اللہ تعالی عنہا نئے کپڑے نہیں پہن رہی ہے مگر جسم پہ نئے کپڑے نظر آ رہے ہیں، خوشبو نہیں لگا رہی ہے، جسم کے اوپر خوشبو مہک رہے ہیں. اللہ اللہ، مکے کی عورتیں آتی ہیں، عبد المطلب سے کہتی ہے، اے عبد المطلب، کیا تمہاری بہو کو تمہارے بیٹے کے مرنے غم نہیں ہے کیا؟ کیونکہ مکے کے رواج سے جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے وہ خوشبو نہ لگاتی ہے، نئے کپڑے نہیں پہنتی ہے، مگر آمینہ خوشبو بھی لگاتی ہے، آمینہ نے کپڑے بھی پہنتی ہے. حضرت عبد المطلب میرے آقا کے دادا آتے ہیں، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ساس یعنی اپنی بیوی سے کہتی ہے، حضرت فاطمہ نام ہے. اللہ اللہ، غور کیجئے، فاطمہ نام ہے محمد مصطفیٰ کی دادی کا. فرماتے ہیں کہ آمینہ سے کہہ دو خوشبو نہ لگائے، آمینہ سے کہہ دو نئے کپڑے نہ پہنے، کیا تمہیں ہمارے بیٹے کا مرنے کا غم نہیں ہے کیا؟ اللہ اللہ، میرے آقا کی دادی کہتی ہے، میرے سرکار، میں کئی مرتبہ آمینہ کے پاس گئی بتانے کے لیے
چاہیے، مگر جب آمینہ کے پاس پہنچتی ہوں تو میری زبان کے اوپر تالا لگ جاتا ہے۔ اللہ اللہ، آپ ہی چل کے سمجھا دیجئے۔ حضرت عبد المطلب پہنچتے ہیں، حضرت آمینہ کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت آمینہ سے کہتے ہیں اے بہو کیا تمہیں میرے بیٹے کا مرنے کا غم نہیں ہے؟ کیونکہ مکے کا یہ رواج ہے کوئی خوشبو نہ لگاتی ہے، نئے کپڑے نہیں پہنتے ہیں، تم خوشبو بھی لگاتی ہو، نئے کپڑے بھی پہنتے ہو، یا تمہیں میرے بیٹے کا مرنے کا غم نہیں ہے؟ حضرت آمینہ فرماتی ہیں سنو سنو ابا جان، میں ہی جانتی ہوں کہ میری راتوں کا نیند اڑ گیا ہے، کھانا پینا دوبھر ہو گیا ہے، میرا سرتاج اس دنیا فانی کو الوداع کہا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت آمینہ عرض کرتی اے ابا جان سنو سنو، میں خوشبو نہیں لگاتی ہوں پھر بھی خوشبو مہکتی ہے، میں کپڑے نہیں پہنتی ہوں پھر بھی میں کپڑے میرے پر نظر آتے ہیں۔ اے ابا جان سنو سنو، یہ جب سے آپ کے بیٹے کی امانات میرے شکم میں آئی ہے، یہ بچہ جب سے میرے پیٹ میں آیا ہے، عجیب و غریب معاملہ ہے۔ حضرت آمینہ جاتی ہے، اپنی چادر کو لاتی ہے، اپنی تکیے کو لاتی ہے اور عرض کرتی ہے اے ابا جان دیکھو اس میں خوشبو آ رہی ہے، اس میں خوشبو ہے، چاہیے بستر میں خوشبو ہے، تکیے میں خوشبو ہے، یہ میرے نبی کا جلوہ دیکھیے کہ یعنی میری نبی کی ماں کس طرح مہک رہی ہے۔ اللہ اللہ، غور کیجئے، میرے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان دیکھیے، وہ عظمت دیکھیے۔ 12 ربیع الشریف کی تاریخ آتی ہے، دوشنبے کی شب ہے، صبح شادی کا وقت ہے، آدھی رات گزرتی ہے، ولادت کا درد شروع ہوتا ہے۔ حضرت آمینہ طاہرہ پاکیزہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک خادمہ سے کہتی ہے کہ جاؤ مکہ کے اندر جو دائی ہو اسے بلا لاؤ جا کے۔ حضرت وہ خادمہ جاتی ہے، ایک دائی کے پاس گئی، دو دائی کے پاس گئی، تین دائی کے پاس گئی، حتیٰ کہ مکے کے اندر جتنی دائیاں تھیں ان دائیوں کے پاس جاتی ہے اور کہتی چلو تمہیں عبداللہ کے گھر چلنا ہے، عبد المطلب کے گھر چلنا ہے، اللہ اللہ آمینہ کے گھر چلنا ہے۔ ان دائیوں نے کہا سنو سنو، میں آمینہ کے گھر نہیں جاؤں گی، عبد المطلب کے گھر نہیں جاؤں گی، کیونکہ وہ غریب ہے اور جو بچہ دنیا میں آنے والا وہ یتیم ہے، مجھ کو یہ انعام و اکرام سے نہیں نواز پائیں گے، مجھ کو دولت سے نہیں نواز پائیں گے، اس لیے میں نہیں جاؤں گی۔ حتیٰ کہ مکہ کی جتنی دائیاں تھیں سب نے انکار کر دیا۔ وہ خادمہ آتی ہے آمینہ سے کہتی ایسا ایسا معاملہ ہوا، میرے آقا کی ماں ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہے، میرے آقا کی ماں کے آنکھوں سے آنسو ہے، سدرۃ المنتہا کے اوپر فرشتوں کے سردار جبریل امی بیٹھے ہیں، وہ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کا محبوب جلوہ فرما ہونے والا ہے، اللہ کے محبوب کی ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ جبریل امی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے رب کائنات یہ کیا معاملہ ہے؟ محبوب جلوہ فرما ہونے والا ہے اور محبوب کی ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اللہ اللہ، مکے کی سب دائیوں نے انکار کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ نے غیب سے آواز دی اے جبریل امی سنو سنو، میں ان مکہ کی دائیوں نے انکار نہیں کیا ہے بلکہ میں نے ان کو دلوں کو موڑ دیا ہے، میں نے ان کو پسند نہیں کیا اس لیے کہ میرا محبوب نورانی بدن والا ہے، میرا محبوب پاک و ستھرا ہے، اس لیے میرے محبوب کی جو دائیاں ہو وہ پاک و ستھری ہو۔ میرا محبوب جس طرح نورانی بدن والا ہے تو میرے محبوب کی جو دائیاں ہو نورانی بدن والی ہو، نہ آج تک کسی کی دائی بنی ہو نہ کسی کی دائی بنے، صرف میرے محبوب کی دائیاں بنے۔ اللہ نے غیب سے آواز دی، وہ 4 دائیاں ہیں، ایک کا نام حضرت حوا ہے، ایک کا نام حضرت مریم ہے، ایک کا نام حضرت حاجرہ ہے، ایک کا نام حضرت آسیہ ہے۔ اللہ اللہ، ان بیبیوں کے نام جب سنتے ہیں تو اور کیجئے، جبریل امی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے رب کائنات ان بیبیوں کا انتقال کی وہ کتنی صدی ہو گئی، تو رب نے فرمایا ہے جبریل قبر کے اوپر جانا تمہارا کام ہے، قبر کے اوپر آواز لگانا تمہارا کام ہے اور قبر سے زندہ کر دینا یہ میرا کام ہے۔ اب اور کیجئے، آج جیسے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مزار پہ کیا کرنے کے لیے جاتے ہو، ان کے وسیلے سے کیا ملتا ہے، تو دیکھیے کہتے کہاں سے ثبوت ہے، تو دیکھیے اللہ خود جبریل امی کو بھیج رہا ہے، اس کی قبر کے اوپر، حوا کی قبر کے اوپر، مریم کی قبر کے اوپر، آسیہ کی قبر کے اوپر، حاجرہ کی قبر کے اوپر بھیج رہا ہے۔ یہ بھی فرما رہا ہے کہ قبر کے اوپر جانا تمہارا کام ہے، آواز لگانا تمہارا کام ہے اور قبر سے زندہ کر دینا یہ میرا کام ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، ان وہابی دیوبندیوں کا یہ جواب ہے کہ قبر کے اوپر جانا میرا کام ہے، اللہ کے ولیوں کے دربار کے اوپر جانا میرا کام ہے، آرزو تمنا کرنا یہ میرا کام ہے۔ اللہ رب العزت ولی
نبیوں کے صدقے سے پورا کر دینا، یہ رب کائنات کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، قاری ابو حذیفہ خان نوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو غور کیجئے، حضرت جبریل امی پہنچتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب آتا ہے۔ حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں چلو تمہیں محمد مصطفیٰ کی دائی بن کے چلنا ہے، آخر الزماں کی دائی بن کے چلنا ہے۔ اللہ اللہ غور کیجئے، قبر کشادہ ہوتی ہے، قبر پڑتی ہے، یہ چار بیویاں جو ہے قبر سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اللہ غور کیجئے، حضرت جبریل امی ان بیویوں کو لے کے چلتے ہیں۔ رب نے فرمایا اے جبریل سنو سنو، جنت جاؤ 70,000 حوروں کو لے لو، جنت جاؤ 70,000 فرشتوں کو لے لو، اور جنت جاؤ 3 رنگ 3 سب جھنڈے لے لو، ایک بیت المقدس کی چھت کے اوپر، ایک مشرق میں ایک مغرب میں نصب کر دو۔ اللہ اللہ غور کیجئے، محمد کی پیدائش کی خوشی میں، محمد کی میلاد کی خوشی میں رب کائنات 70,000 حوروں کو بھیج رہا ہے، 70,000 فرشتوں کو بھیج رہا ہے اور جھنڈے لگوا رہا ہے۔ دیکھیے اللہ کی محبوب کی آمد کی خوشی، اللہ اللہ جبریل امی جاتے ہیں، حوروں کو لیتے ہیں، فرشتوں کو لیتے ہیں، 3 سب جھنڈے لیتے ہیں، ایک بیت المقدس کی چھت کے اوپر، ایک مشرق میں ایک مغرب میں گاڑ دیتے ہیں۔ اللہ اللہ یہ بیویاں جب آمینہ کے گھر پہنچتی ہے، جب آمینہ کے گھر پہنچتی ہے تو غور کیجئے، کسی نے آمینہ کے قدم کو چوما، کسی نے آمینہ کے پیشانی کو چوما، کسی نے ہاتھ کو چوما۔ حضرت آمینہ پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں، اتنی حسین و جمیل ہو، اس سے پہلے میں نے مکہ کے اندر آپ کو نہیں دیکھا۔ تو بیویاں کہتی ہیں میں آدم کی بیوی حوا ہوں، میں مریم ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہوں، میں آسیہ ہوں فرعون کی بیوی ہوں، اور میں ہاجرہ ہوں ابراہیم کی بیوی ہوں، اسماعیل کی ماں ہوں۔ اللہ اللہ ان بیویوں کے جب نام سنتے ہیں تو آمینہ کہتی ہے آپ تو نبیوں کی ماں ہیں، آپ تو رسولوں کی ماں ہیں۔ تو غور کیجئے، وہ دائیاں کہتی سنو سنو، میں رسولوں کی میں رسولوں کی ماں ضرور ہوں، میں رسولوں کی بیویاں ضرور ہوں، مگر جو بچہ تمہاری گود میں جلوہ فرما ہونے والا ہے وہ رسولوں کا رسول ہے، وہ اماموں کا امام ہے، وہ وجہ کائنات ہے، وہ فخر موجودات ہے، وہ مکی سردار ہے، وہی مزمل مدثر طٰہٰ ہے۔ اللہ اللہ غور کیجئے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں فرماتی ہے کہ جب محمد مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں آمینہ کے پاس تھی، میں کیا دیکھتی ہوں، جب میں نے اپنی نظر کو آمینہ کے آنگن کی طرف اٹھاتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ آمینہ کے آنگن میں چاندنی، جو آسمان کے تارے ہیں جو آمینہ کے آنگن کے قریب ہیں۔ اللہ اللہ غور کیجئے، آج جب ہم 12 ربیع الشریف کو اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگاتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں، تو لوگ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہو؟ تو دیکھیے ثبوت دیکھیے، ہم کمکمے لگاتے ہیں، ہم یعنی لیٹ لگاتے ہیں، ہم موم بتیوں سے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے آمینہ کے گھر کو ستارے سے سجا دیا، اور مانی دنیا کے میں مسجد بیت المقدس کی چھت کے اوپر ایک مشرق ایک مغرب میں اللہ رب العزت نے جبریل کو حکم دیا کہ جھنڈے گاڑ دو۔ تو دیکھیے ہم جبریل امی کی سنت کو اپناتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگاتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اور بتاتے ہیں اسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، درو دیوار سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، درو دیوار سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کے سبھی خوشیاں مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ سنت ہے جبریل کی بدعت نہیں ہے یہ، سنت ہے جبریل کی بدعت نہیں ہے یہ، جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار آ رہے ہیں، جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہیں لگی سست معاملہ ہے، نہیں لگے تو سو جائے، نہیں لگے سو جائے، نہیں تو چھوڑ ہے ایسا نہ نہیں۔ ایک مرتبہ بولے تو رسول سبحان اللہ، بولے یا رسول اللہ راہ کو سجانے دو پلک کو بچھانے دو، راہ کو سجانے دو
پلک کو بچھانے دو، پلک کو بچھانے دو، کہ راہ کو سجانے دو، پلک کو بچھانے دو، پلک کو بچھانے دو، اس گلی سے آئیں گے مصطفیٰ خدا جانے، اس گلی سے آئیں گے مصطفیٰ خدا جانے۔ اور کسی شاعر نے کیا کہا ہے، ابتدا تو اچھی ہے انتہا خدا جانے، ابتدا تو اچھی ہے انتہا خدا جانے، انتہا خدا جانے، دل میں درد تہبا کا، دل میں درد تہبا کا کیوں اٹھا خدا جانے، دل میں درد تہبا کا کیوں اٹھا خدا جانے۔ ہم نے تو اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہی لگایا تھا، ہم نے تو غوث خواجہ کا نعرہ ہی لگایا تھا، ہم نے تو اعلیٰ حضرت کا، ہم نے تو اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہی لگایا تھا، نعرہ ہی لگایا تھا، دل وہابی نجدی کا کیوں چلا خدا جانے، دل وہابی نجدی کا کیوں چلا خدا جانے، ابتدا تو اچھی ہے انتہا خدا جانے، دل میں درد تیبا کا کیوں اٹھا خدا جانے۔ تو غور کیجئے میرے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان و عظمت ہے کہ جب میرے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت دوشنبے کی دن اور 12 ربیع الشریف کو اس دنیا غیبی کے اندر جلوہ فرما ہوتے ہیں، اللہ اللہ حضرت آمینہ طاہرہ پاکیزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ غور کیجئے اور سوچئے کہ نبی کی عظمت دیکھیے، نبی کی شان دیکھیے، ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں روتے ہوئے، ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں چیختے چلاتے ہوئے، اگر آمینہ فرماتی ہے، نبی کی ماں فرماتی ہے کہ جب محمد مصطفیٰ صبح صادق کے وقت 12 ربیع الشریف کو دوشنبے کے دن آپ دنیا غیبی کے اندر جلوہ فرما ہوئے ہیں تو آپ روتے نہیں ہیں، آپ چیختے نہیں ہیں، آپ چلاتے نہیں ہیں، آمینہ فرماتی ہے کہ محمد مصطفیٰ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور رب حبل امتی کی صدا بلند کر دی، سبحان اللہ۔ نبی پیدا ہوئے، ہم گنہگاروں کو یاد کیا، لبے کو پر جاری ہے رب حبل امتی، رب حبل امتی۔ تبھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جب اس حدیث پاک کے اوپر پڑتی ہے، قلم کو اٹھاتے ہیں، نبی کی شان میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ ایک مرتبہ بلند آواز بولے سبحان اللہ، بولی یا رسول اللہ، اعلیٰ سے فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، 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 لبوں کی نزاکت لاکھوں سلام، لبوں کی نزاکت لاکھوں سلام۔ اور جمیل قادری کیا فرماتے ہیں جب نبی کی اس حدیث پاک کے اوپر نظر پڑتی، کیا لکھتے ہیں؟ رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، کہ رب نے فرمایا، کہ رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ و سلام، رب نے فرمایا
مایا کی بخشا الصلاۃ والسلام. محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے. ادھر جو محمد مصطفیٰ کے دادا عبد المطلب ہیں وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے, 7 چکر لگا رہے تھے. وہ کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ وجد میں آتا ہے, خانہ کعبہ ہلتا ہے, اور خانہ کعبہ ہلنے کے بعد سجدہ ریز ہو جاتا ہے. حضرت عبد المطلب جب غور کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ میرے گھر کی طرف سجدہ ریز ہوا. اللہ اللہ, دیکھیے محمد کی شان دیکھیے. وہ خانہ کعبہ جس کو ہم آپ اپنا قبلہ مانتے ہیں, جس کے سامنے اپنے سر کو خم کرتے ہیں, جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, وہ کعبہ محمد کی پیدائش کی خوشی میں جھک جاتا ہے. اللہ اللہ, عبد المطلب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, رب کائنات یہ کیا معاملہ ہے, اتنے سال ہو گئے میں اس کا متولی ہوں, اس کا خانہ کعبہ کا میں طواف کر رہا ہوں, دیکھ بھال کرتا ہوں, مگر آج تک میں نے یہ نہ دیکھا کہ خانہ کعبہ جھکا ہو. آج وجہ کیا ہے کہ خانہ کعبہ میرے گھر کی طرف سجدہ ریز ہوا. تو اللہ نے غیب سے آواز دی, اے عبد المطلب سنو سنو, یہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو, خانہ کعبہ سے پوچھو کہ خانہ کعبہ کیوں سجدہ ریز ہوا. اللہ کی دی ہوئی طاقت سے خانہ کعبہ فرماتا ہے, اے عبد المطلب سنو سنو, میں کعبہ ہوں, مگر کعبہ ہونے کا شرف جس کے صدقے سے ملا ہے وہ محمد مصطفیٰ تمہارے گھر میں جلوہ فرما ہو چکا ہے. جس کے صدقے میں اللہ نے زمین کو بنایا, جس کے صدقے میں اللہ نے آسمان کو بنایا, جس کے صدقے میں اللہ نے چاند سورج ستاروں کو پیدا کیا, جس کے صدقے میں اللہ نے جنت کو پیدا کیا, جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا, وہ محمد مصطفیٰ آج تمہارے گھر میں جلوہ فرما ہو چکا. تو جس کے صدقے میں اس کو خانہ کعبہ ہونے کا شرف ملا ہے وہ محمد مصطفیٰ جلوہ ہو گیا. میری ذات کو گوارا نہیں کہ میں اپنی جگہ پہ اڑا رہوں, اس لیے میں محمد مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں جھک گیا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو غور کیجیے, خانہ کعبہ جھکا محمد کی آمد کی خوشی میں. یہ ہے میرے نبی کی شان. تبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, حاجیوں آ شہنشاہ کرو دیکھو, حاجیوں آ شہنشاہ کرو دیکھو, کہ کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو, کہ غور سے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے محبوب کا روزہ دیکھو, میری آنکھوں سے میرے محبوب کا